بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں، ان میں سے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم بیان کرتے ہوئے یہاں پہ بندوں کو خبر دی ہے کہ ایسی قسم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ مواخذہ اسی قسم پر ہوگا جس میں دل کے قصد کا دخل ہو، اور ایسی قسم توڑنے پر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا یا اس کی سزا ہے۔ مگر اب یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے کہ میں نے یا فلاں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، صرف ندامت، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور استغفار ہی اس کا علاج ہے۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہم استغفار کر لیں گے اور ندامت ہوگی تو بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اچھا، اس چیز کو جو جھوٹی قسم آپ اٹھاتے ہیں جان پوچھ کر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس۔ یمین غموس، جس میں آپ جانتے ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں اور آپ جان پوچھ کر جھوٹی قسم کھا رہے ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ یمین غموس ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اس طرح کہتا رہتا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کیوں نہیں، اللہ کی قسم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، یہ ان قسموں کے بارے میں نازل ہوئی جو عادتاً اور بے ساختہ ہیں، جیسے نہیں، اللہ کی قسم، کیوں نہیں، اللہ کی قسم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا، ویسے ہر بات میں کہتے ہیں اچھا قسم سے صحیح کہہ رہی ہو، قسم سے اچھی بات ہے، قسم سے، مطلب ان کی عادت ہوتی ہے، بے ساختہ کہہ رہے ہو تو اس میں ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا۔ اس کی وجہ جاتی ہے آیت نمبر 226۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اچھا، یہ آیت جو یہ بہت زیادہ خاص ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں سمجھنے والی آ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ عورت سے 4 مہینے یا اس سے کم یا اس سے زائد عرصہ کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، ایسی حالت میں قرآن پاک نے 4 مہینے کی مہلت بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی آدمی جو ہے وہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر لیتا ہے اور تعلق قائم کرتا ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کر لے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ یعنی کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں 2 مہینے تک اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں رکھوں گا، لیکن وہ 2 مہینے سے پہلے کر لیتا ہے تو اس کو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے۔ 4 مہینے سے زیادہ معلق رہنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ اچھا، اب اگر جتنے عرصے کی مرد نے قسم کھائی ہے اور مرد اس عرصے میں عورت سے رجوع نہیں کرتا اور قسم نہیں توڑتا اپنی، تو عورت جو ہے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب طلاق بائن، اب میں آپ کو ادھر 3 طلاقوں کا بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے طلاق بائن، ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ رجوع سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ رجوع میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے،
مرد نے ایک طلاق دی اور اس کے دوران جو عدت کے دوران جو ہے وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں مرد اور عورت. پھر دوسری طلاق دی مرد نے, پھر وہ طلاق جو وہ رجوع کر سکتے ہیں مرد اور عورت, ٹھیک ہے. 2 دفعہ آپ اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر تیسری دفعہ مرد طلاق دی جاتی ہے تو پھر رجوع نہیں کیا جا سکتا. اچھا, طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے کہ جو عدت کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارنا چاہیے تاکہ ان دونوں کے درمیان جو ہے تعلق قائم ہو سکے, اور طلاق جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ نہ ہو, رجوع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب طلاق بائن کیا ہوتی ہے؟ طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ جس میں نکاح جو ہے وہ فوری طور پر ٹوٹ جاتا ہے, اس میں رجوع ممکن نہیں ہے. جس طرح کہ بے شک اسے 3 دفعہ طلاق نہیں کی, لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں فوراً سے جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے, طلاق بائن. جس طرح کہ ہم اس میں پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ایلا میں اگر ایک مرد نے قسم کھائی ہے کہ میں 4 مہینے تک یا 2 مہینے تک اس عورت کے قریب نہیں جاؤں گا, اور وہ ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے اور وہ اسے رجوع بھی نہیں کرتا, تو طلاق بائن عورت پہ واقع ہو جاتی ہے, عورت جو ہے وہ اس مرد کے لیے مکمل حرام ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک صورت ہے کہ اس میں تجدید نکاح ہو سکتا ہے, دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. نیا مہر مقرر ہوگا, اور اس میں عدت پوری کرنا لازم نہیں ہوتا, کہ جتنی عدت قرآن پاک میں بتائی گئی وہ ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے. 3 حیض وہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری کرے. عدت پوری کرنا لازمی نہیں ہے. اس سے پہلے وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں باہمی رضامندی سے اگر بیوی رہنا چاہتی ہے تو وہ دونوں تجدید نکاح کر سکتے ہیں اور نیا مہر مقرر ہوگا, ٹھیک ہے. طلاق رجعی میں کیا تو اس میں نکاح وغیرہ نہیں کرنا پڑتا, آپ رجوع کر سکتے ہو ویسے ہی, ٹھیک ہے. اب آئی تھی طلاق مغلطہ. اس میں کیا ہوتی ہے کہ جب طلاق کا عدد 3 بار بول دیا جائے تو اب رجوع ممکن ہی نہیں ہے, اور نہ ہی تجدید نکاح ہو سکتا ہے. کچھ بھی اس میں کوئی بھی مطلب آپ کو وہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی کہ کہیں سے نکل آئے کہ دوبارہ آپ رہ سکتے ہو ساتھ, ٹھیک ہے. ہاں, ایک کنڈیشن ہے کہ حلالہ, لیکن حلالہ بھی تب اگر پری پلان حلالہ ہوتا ہے تو وہ کسی صورت بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. حلالہ جو پری پلان حلالہ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ہاں, اگر کوئی عورت کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے اور ان کی ویسے نہیں بنتی آپس میں, یا اس کا شوہر جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے, تو اس کنڈیشن میں جو ہے عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ یہ پری پلان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پری پلان حلالہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھ لی 3 طلاقوں کی قسمیں. اب یہ ہمارا ہو گیا کہ اگر کوئی 4 مہینے ہے تو وہ کیا کرے گا, اس دوران رابطہ کر لے گی. سارا آپ کو میرے ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی اپنے ازواج محترات سے ایلا فرمایا تھا. جب ازواج محترات جو ہیں انہوں نے دنیاوی زندگی کا زیادہ مطلب تھوڑی سی ڈیمانڈ کی تھی کہ باقی لوگ جو ہیں ان کی زندگی ایسی ہے, تو ہم تھوڑی سی ڈیمانڈنگ جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 1 مہینے تک ازواج محترات کے پاس نہ جاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 29ویں دن اور 29ویں دن جو ہے وہ تشریف لے آئے, تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے. تو ایلا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اچھا, اس کے بعد میرے خیال میں ان چیزوں کی آپ کو سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے آیت نمبر 227. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے, جانتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر مدت گزرنے کے بعد تمہارا طلاق کا ارادہ ہے, تم طلاق دینا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے, خوب سنتا ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں, وہ خوب جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں. تو آج کے لیے ہم لیسن کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.